بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 20 ستمبر 2021 بروز پیر۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا۔ اگر کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ لمحہ بلمحہ نیو اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سعودی عرب کے محکمہ شہری ہوا بازی کے سربراہ عبدالعزیز بن عبداللہ سے اتوار کو مملکت میں پاکستان سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے ملاقات کی ہے۔ سعودی سول ایوی ایشن جنرل اتھارٹی کے بیان میں کہا گیا کہ صدر دفتر ریاض میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سفیر پاکستان اور عبدالعزیز نے فضائیہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کی جہدوں کو مزید بہتر بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے بعد سفیر پاکستان نے اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملاقات میں پاکستان میں موجود سعودی اقامہ ہولڈرز، ان کے اہل خانہ، طلباء اور اساتذہ کی سعودی عرب واپسی کے متعلق تفصیلی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ شہری ہوا بازی اور سفارت خانے کی مشترکہ کاوشوں سے سعودی عرب سے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا کر جانے والے پاکستانیوں کی واپسی ہو رہی ہے۔ بلال اکبر نے اس توقع کا اظہار کیا کہ آئندہ چند دنوں میں سفری پابندیوں میں مزید نرمی کی جائے گی۔ مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی دونوں خوراکیں پاکستان میں لگوانے والوں کی واپسی کے لیے ضوابط کا اعلان کیا جائے گا۔ تجویز دی ہے کہ ایسے پاکستانی جو دیگر ممالک میں قرنطینہ کر کے سعودی عرب آ رہے ہیں انہیں براہ راست پی آئی اے اور سعودی ایئر لائنز سے مملکت آنے کی اجازت دی جائے اور سعودی عرب آمد پر قرنطینہ کرائے جائے۔ انہوں نے کہا کہ اقامہ ہولڈرز پاکستانی طلباء اور اساتذہ جو اس وقت پاکستان میں ہے اور سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کسی ایک ویکسین کی دو خوراکیں لگوا چکے ہیں انہیں واپسی کی اجازت دینے کی درخواست کی ہے۔ سفیر پاکستان کے مطابق عبدالعزیز بن عبداللہ تمام تجاویز متعلقہ اتھارٹی تک پہنچانے اور آئندہ چند روز میں دوبارہ ملاقات کر کے فیصلہ سے آگاہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایک سوال پر سفیر پاکستان نے کہا کہ اس وقت 3 سے 4 لاکھ پاکستانی جو اقامہ یا مختلف ویزا رکھنے والے ہیں سعودی عرب آمد کے منتظر ہیں۔ امید ہے کہ ان تمام کی واپسی جلد ہوگی۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے کہا ہے کہ یوم الوطن کے موقع پر تجارتی اداروں میں صارفین کے لیے سستے داموں سامان فروخت کرنے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2700 سے زیادہ تجارتی اداروں اور آن لائن کاروبار کرنے والے تجارتی مراکز نے یوم الوطن کی مناسبت سے رعایتی پیکج پیش کرنے کے لیے اجازت نامے حاصل کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اسپیک کے مطابق وزارت تجارت کے ترجمان نے بتایا کہ 70 لاکھ سے زیادہ اشیاء سستے داموں فروخت ہوں گے۔ ان میں ملبوسات سرفہرست ہے، فرنیچر دوسرے، خوشبویات اور گڑیاں تیسرے، سونے کے زیورات چوتھے اور کھانے پینے کے مختلف اشیاء 5ویں نمبر پر ہے۔ سعودی عرب میں مکہ ریجن کی پولیس نے جدہ کمشنری کے ایک محلے میں ہم وطن پر فائرنگ کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اسپیک کے مطابق پولیس ترجمان نے بتایا کہ دونوں کے درمیان پہلے سے جھگڑا چل رہا تھا۔ فائرنگ سے ہم وطن زخمی ہو گیا تاہم خطرے سے باہر ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ فائرنگ میں استعمال ہونے والے پستول ضبط کر لیا گیا۔ حملہ آور کو قانونی کارروائی مکمل کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر سعودی عرب کی طرف سے طبی امدادی سامان لانے والے 5 طیارے تیونس پہنچ گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق امدادی سامان میں 5 آکسیجن جنریٹر بھی شامل ہیں جو مختلف ہسپتالوں کو فراہم کیے جائیں گے۔ سعودی امدادی سامان کے طیاروں کی آمد پر تیونس کے وزیر صحت علی مرابط کے علاوہ سعودی سفیر ڈاکٹر عبدالعزیز الصقر ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ تیونسی وزیر صحت علی مرابط نے اس موقع پر شاہ سلمان اور سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امدادی سامان کی نئی کھیپ سے تیونس میں جاری کورونا بحران پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے عطیہ کیے جانے والے آکسیجن جنریٹر انتہائی اعلیٰ نوعیت کے ہیں جو آئندہ 15 سال تک کام کرتے رہیں گے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ پیر سے جمعرات تک مملکت
مملکت کے بعض علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت تیزی سے کم ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بعض مقامات پر درمیانی درجے اور دیگر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ عسیر، جیزان اور باہا ریجنوں میں بارش سے سیلاب بھی آ سکتا ہے۔ قومی مرکز نے توقع ظاہر کی کہ منگل سے جمعہ تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعض مقامات پر بھی بارش کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ نجران اور ریاض ریجنوں کے بعض مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جبکہ پیر اور منگل کو گرد آلود ہوائیں چلے گی۔ طقس العرب کے مطابق پیر کو مملکت بھر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ حبر الباطن اور الاقصی میں متوقع ہے، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت السوداء میں رہے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔